اس کے اندر دانا ڈالا. وہ دانا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس دانے کو ڈالنے کے بعد محمد جب واپس آئے تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ایام کے بعد، کچھ لمحات کے بعد وہ باریک باریک سی سوئیاں ابو بکر کی صورت کے اندر نکلنا شروع ہو گئی، عمر کی صورت کے اندر نکلنا شروع ہو گئی، عثمان غنی کی صورت کے اندر نکلنا شروع ہو گئی، علی کی صورت کے اندر نکلنا شروع ہو گئی، طلحہ زبیر کی صورت کے اندر نکلنا. کہنے لگا کہ یہ جب آدمی سلام کرتے ہیں، جب آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور منہ کے اندر مذاکرہ کرتے ہیں، افشوا السلام السلام علیکم کہتے ہیں، تو فرمایا جب ان کی زبان ہلتی ہے، دانت نظر آتے ہیں، تو اس پر ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی اتار دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں. اور وہ فرشتہ فرمایا جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد عرش معلیٰ پہ چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس جا کر وہ سجدے کے اندر گر جاتا ہے، سجدے کے اندر گر کر اپنے دونوں پروں کو ہلاتا ہے. جب دونوں پروں کو ہلاتا ہے تو اس کے ہلانے کی وجہ سے فرمایا 70 قطرے پانی کے گرتے ہیں. ان 70 قطروں میں سے 70 فرمایا اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، 70 اور فرشتے پیدا ہوتے ہیں. وہ 70 فرشتے فرمایا اس سلام کرنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. محمد کے ساتھی اس وقت کون تھے؟ جب محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے جب محمد نے نبوت کی دعوت دی تو کس کو دی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو دعوت دی ہے. رکعان سجدہ. جب آپ محمد کی جماعت کی سیرت پڑھیں گے، جب محمد کی جماعت کی صورت کا مطالعہ کریں گے، جب محمد کی جماعت کی تاریخ اٹھا کر فرق کو ادھر ادھر کریں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، ان پر نظر دوڑائیں گے، تو تراہم رکعا، آپ کو وہ رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تراہم رکعان سجدہ. کہیں پر وہ آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پر آپ کو وہ قیام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کے اندر ہر وقت مصروف ہوتے ہیں. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. پوری کائنات کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم، ہمیں بھی معلوم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب یہ دعویٰ ہے، دعویٰ ذکر کیا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر کسی بھی عدالت کے اندر چلے جائیں، کوئی بھی مقدمہ لے کر چلے جائیں، کوئی بھی کیس لے کر چلے جائیں، آپ جب اپنا دعویٰ درج کریں گے تو اس دعوے پر آپ کو دلائل پیش کرنے پڑیں گے، آپ کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے. جب وہ گواہ و دلائل اس دعوے کو ثابت کریں گے، جب تب جا کر وہ دعویٰ، اب وہ مقدمہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، ورنہ دعوے کو خارج کر دیا جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ کا لفظ ذکر کر کے یہ فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. دعویٰ ہو گیا. اب اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی محمد کی اوصاف ذکر فرماتے، محمد کے جمال کا تذکرہ فرماتے، محمد کے کمال کا تذکرہ فرماتے، محمد کا حسن جمال ذکر کرتے، محمد کی عقیدت کو بیان کرتے، اس کی عفت کو بیان کرتے، اس کی پاک دامنی کو بیان کرتے، اس کی دیانتداری کو بیان کرتے، اس کا تذکرہ فرماتے. لیکن اللہ نے اس کی جماعت کی طرف تذکرے کو پھیر دیا ہے. کیا وجہ ہے؟ اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کی قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر حقیقت واضح ہے، یہ کوئی عام حیثیت نہیں رکھتی، اور پھر اصحاب محمد سے ہٹ کر دین کا کوئی مسئلہ سمجھ ہی نہیں آتا، اور دین کا کوئی مسئلہ پورا ہی نہیں ہوتا، اور وہ ثابت بھی نہیں ہو سکتا اصحاب رسول سے ہٹ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ جل جلالہ وعمن نوالہ وعز برہانہ اپنے محمد کا ذکر کرنے کے بعد، اس کا دعویٰ بیان کرنے کے بعد، اس کی نبوت کا تذکرہ کرنے کے بعد، اس کی رسالت کا تذکرہ کرنے کے بعد، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اصحاب محمد کی طرف رجوع کیا ہے۔ فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں۔ آپ بتاتے چلے جائیں مجھے محمد کے ساتھی اس وقت کون تھے جب محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ سب سے پہلے جب محمد نے نبوت کی دعوت دی تو کس کو دی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو دعوت دی ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے جب محمد الرسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہاں پر ابو بکر صدیق نہیں تھے، کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر تشریف لاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جب مکہ کے اندر واپس تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں اہل علاقہ سے، محلہ والے لوگوں سے، دوست احباب سے، اپنے یارانوں سے پوچھتے ہیں کوئی نئی تازی سناؤ، علاقے کے اندر کیا گزری کیا گئی، کوئی نیا تماشا، کوئی بات ہوئی ہو؟ تو لوگ فرماتے ہیں کہ آپ نئی تازی پوچھتے ہیں، مکے کے اندر بہت بڑا پہاڑ ڈھا گیا۔ وہ فرمانے لگے کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ محمد بن عبداللہ نے محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کر دیا۔ کیا کہنے لگے؟ کہ جو محمد بن عبداللہ تھے انہوں نے محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کر دیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیج دیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ نہیں تاج؟ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس وقت ان سے ہٹ کر کسی اور سے بھی معلومات کرتے۔ انہوں نے کوئی اور گفتگو نہیں کی، بلکہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر سرکار مدینہ تاجدار مدینہ آمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے کوئی دلائل پیش نہیں کیے، کوئی دلائل کا مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے دلائل چاہیے، مجھے دلائل دیں کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیسے کیا، آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ جبکہ مشرکین اور بھی تھے، وہ بھی تو دلائل مانگتے تھے، ایسی باتوں کا اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کرتے تھے کہ یہ ہمارے سامنے ہو جائیں، اس طرح کی بات ہو جائے تب جا کر ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کوئی بات نہیں کی، نبوت کی تصدیق کی ہے، بغیر کسی کے پوچھے، بغیر کسی کے مشورہ کیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کا قرآن یوں فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو
جو محمد کے ساتھی تھے، جو محمد کے ساتھ تھے، جو محمد کے ساتھ اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، محمد کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، محمد کی ہر بات گفتگو سننے کے لیے تیار تھے، ہر وقت تیار تھے۔ والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا محمد کے ساتھیوں کا حسن اور جمال دیکھیے، محمد کی جماعت کی صفات دیکھیے۔ اشداء علی الکفار، فرمایا وہ دشمنان اسلام کے بارے میں سخت تھے۔ رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر رحم دل تھے، وہ آپس کے اندر بھائی چارگی کا معاملہ فرماتے تھے، وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے قربان تھے۔ لیکن جب دشمنان اسلام کی باری آ جاتی تھی، فرمایا اس کی جان خودی سے نکالنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا صرف یہ صفات نہیں ہے، آگے دیکھو ان کی عبادات دیکھو، ان کا ذکر اذکار دیکھو۔ تراہم رکعا سجدا، جب آپ محمد کی جماعت کی سیرت پڑھیں گے، جب محمد کی جماعت کی صورت کا مطالعہ کریں گے، جب محمد کی جماعت کی تاریخ اٹھا کر فرق کو ادھر ادھر کریں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، ان پر نظر دوڑائیں گے، تو تراہم رکعا، آپ کو وہ رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تراہم رکعا سجدا، کہیں پر وہ آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پر آپ کو وہ قیام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کے اندر ہر وقت مصروف ہوتے ہیں۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا ذکر اذکار، ان کی تلاوت کرنا، ان کی عبادات کرنا، ان کا قیام کرنا، ان کا سجدہ کرنا، ان کا رکوع کرنا۔ فرمایا یبتغون فضلا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا ان کی عبادت رضائے الہی کے لیے تھی، ان کا قیام رضائے الہی کے لیے تھا، ان کا رکوع کرنا رضائے الہی کے لیے تھی، ان کا سجدہ کرنا رضائے الہی کے لیے تھا۔ فرمایا کفر کے خلاف، کفر سے نفرت کرنا رضائے الہی کے لیے تھا، مومنین کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کر دینا، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرنا، یہ سارے کا سارا رضائے الہی کے لیے تھا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارے کا سارا رضائے الہی کے لیے تھا، کوئی ان کی ذاتی مفاد، ذاتی غرض، کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ عزیزان مکرم، ہم لوگ بھی اس نبی کی امت میں سے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، افشوا السلام، آپس کے اندر سلام کو پھیلاؤ، جتنا زیادہ ہو سکے سلام پھیلاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس حدیث کو سنا، آقا کے فرمان کو سنا، آقا کی زبان اطہر سے یہ لفظ نکلے، افشوا السلام، کے سلام کو پھیلاؤ۔ صحابہ آپس میں چلتے ہیں اکٹھے، دو صحابی، درمیان کے اندر اگر ایک درخت آ جاتا ہے، ایک صحابی یہاں سے گزرتا ہے، دوسرا یہاں سے، پھر اکٹھے ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ ایک اللہ والا کہنے لگا کہ یہ جب آدمی سلام کرتے ہیں، جب آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور منہ کے اندر مذاکرہ کرتے ہیں، افشوا السلام، السلام علیکم کہتے ہیں، تو فرمایا جب ان کی زبان ہلتی ہے، دانت نظر آتے ہیں، تو اس پر ایک
فرشتہ اللہ تبارک و تعالی اتار دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ فرمایا جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد عرش معلیٰ پہ چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس جا کر وہ سجدے کے اندر گر جاتا ہے، سجدے کے اندر گر کر اپنے دونوں پروں کو ہلاتا ہے۔ جب دونوں پروں کو ہلاتا ہے تو اس کے ہلانے کی وجہ سے فرمایا 70 قطرے پانی کے گرتے ہیں، ان 70 قطروں میں سے 70 فرمایا اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، 70 اور فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ 70 فرشتے فرمایا اس سلام کرنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، صرف ایک سلام پر۔ اور ہم لوگ اس سلام کو کتنا پھیلاتے ہیں آگے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کتنا کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کے رسول کے جو ساتھی تھے اصحاب محمد کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اصحاب محمد جو تھے فرمایا ان کی دشمنان اسلام کے ساتھ جو نفرت بھی تھی وہ بھی رضا الہی کے لیے تھی۔ اگر مومنین کے ساتھ بھائی چارگی تھی، محبت تھی، مودت تھی، عقیدت تھی، پیار تھا، تو فرمایا وہ بھی رضا الہی کے لیے تھا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محمد کے ساتھیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر تم ان کی عبادات کو ذکر کرتے ہو، فرمایا ان کی عبادات آپ کے سامنے کیا بیان کی جائے، فرمایا وہ عبادات کے اندر اتنے مصروف تھے کہ آپ کی سوچ و بچار بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا ذکر اللہ نے اپنی لا ریب کتاب، آخری کتاب، بے مثال کتاب، عظیم الشان کتاب کے اندر ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کی عبادات اتنی تھی، ان کے سجدے اتنے تھے، ان کے رکوع اتنے تھے، ان کے قیام اتنے تھے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے سجود، ان کی عبادات، ان کے رکوع ان کی پیشانیوں کے اندر نظر آتے تھے، ان کے چہروں کے اندر ان کی عبادات کے آثار نظر آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ تبارک و تعالی نے یہودیت کو دعوت دی ہے اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر، ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہودیوں تم قرآن کا انکار کرتے ہو، تم قرآن کو نہیں مانتے، میں نے جو اپنے لاڈلے پیغمبر پر 23 برس کے عرصے کے اندر کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کے تم منکر ہو، اس کتاب کے تم انکاری ہو، اس محمد کو بھی تم نہیں مانتے، تو پھر جو موسیٰ نبینا علیہ السلام پر کتاب اتاری گئی ہے تورات، اس کو تو تم مانتے ہو، اس کی تم تلاوت بھی کرتے ہو، اس کو پڑھتے بھی ہو، اپنے گھروں کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا پھر اس تورات کی تلاوت کیجئے، اس تلاوت کا اس تورات کا مطالعہ کیجئے، اس تورات کو پڑھ لیجئے، تمہیں خود کو اندازہ ہو جائے گا۔ فرمایا اس تورات کے اندر اللہ جل جلالہ نے جو محمد کی پیشن گوئیاں ذکر کی ہے، محمد کی جو علامات بیان کی ہیں، محمد کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، فرمایا اس تورات کے اندر پڑھو، اگر وہ نشانیاں محمد کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر تمہیں محمد کو رسول ماننا پڑے گا۔ وہ علامات، وہ نشانیاں، وہ پیشن گوئیاں جو آپ نے تورات کے اندر پڑھی ہیں،
اگر وہ موجود ہیں تورات کے اندر تو پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیے، وہ علامات، وہ نشانیاں، وہ تذکرے وہاں پر ہیں جو تورات کے اندر موجود ہیں، وہ محمد کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ محمد کے اندر موجود ہیں تو فرمایا پھر تمہیں ماننا پڑے گا محمد کو رسول۔ واعظ خوشالحان، خطیب پاکستان، خطیب اسلام، شیریں زبان حضرت علامہ مولانا محمد عمر فاروقی راجن پوری نقش بندی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور میں اب ان کے درمیان اور آپ لاتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دعویٰ تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس دعوے کو ذکر کرنے کے ایک بعد اس کے دلائل بیان کرنے کے لیے اصحاب محمد کو مدال، اور رب العالمین نے ثبوت کے لیے اصحاب محمد کی جماعت کا تذکرہ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد کی جماعت کا اگر تم عبادات دیکھنا چاہتے ہو، ان کی اتنی عبادات، ان کے اتنے رکوع اور سجود، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں کے اندر ان کی عبادات کے نشانیاں نظر آتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہودیت کو دعوت دی کہ جو تمہاری کتاب تورات کے اندر محمد کی علامات بیان کی گئی ہیں، محمد کی جماعت کی علامات بیان کی گئی ہیں، اس جماعت کا جو ذکر کیا گیا ہے، تم اس تورات کو تو مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے، تم محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے۔ تورات کی علامات پڑھ کر جا کر دیکھو کہ محمد الرسول اللہ کی جماعت کے اندر وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں تو پھر تمہیں محمد کو رسول بھی ماننا پڑے گا، محمد کی جماعت کو بھی ماننا پڑے گا۔ آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا جس طرح محمد کی جماعت کی مثال اللہ نے تورات کے اندر بیان کی ہے، قرآن کے اندر بیان کی ہے، فرمایا اسی طرح انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی۔ کزرع اخرج شطرہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ انجیل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے محمد کی جماعت کو ایک کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، فرمایا یہ ایک کھیتی ہے، جس طرح کسان زمین کے اندر آ کر ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، اس کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا اس کے اندر دانا بوجھتا ہے، دانا ڈالتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، پھر کھاد ڈالتا ہے، وہ باریک باریک سی سوئیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ کھیتی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ فرمایا محمد کی جماعت کی مثال بھی ایسے ہی ذکر کیجئے۔ فرمایا محمد کی جماعت بھی ایک کھیتی ہے، محمد نے اس کے اندر دانا ڈالا، وہ دانا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دانے کو ڈالنے کے بعد محمد جب واپس آئے تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ ایام کے بعد، کچھ لمحات کے بعد وہ باریک باریک سی سوئیاں ابو بکر کی صورت کے اندر نکلنا شروع ہو گئی، عمر کی صورت کے اندر نکلنا شروع ہو گئی، عثمان غنی کی صورت کے اندر نکلنا شروع ہو گئی، علی کی صورت کے اندر نکلنا شروع ہو گئی، طلحہ زبیر کی صورت کے اندر نکلنا شروع ہو گئی۔ وقت کافی ہو چکا، حضرت تشریف فرما ہے، بس میں اپنی تقریر کو انہی اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، در طلب ہے تجھے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔